یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام، رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی عزت مآب ماں اور بہنوں، آج کی یہ نشست جس میں ہم حلال و حرام کے متعلقہ غور و فکر کریں گے کہ حرام کمانے اور کھانے کے باطل طریقے کون سے ہیں، اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ اور صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہے، اس پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگو تم زمین میں حلال اور طیب کھاؤ، یعنی چیز ہونی بھی حلال چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، مال پاکیزہ ہو۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت اس فتنے کا شکار ہوگی جس کو مال کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، آزمائش تھی، اور میری امت کا فتنہ مال ہے کہ لوگ مال کے متعلقہ اللہ کی حدوں کو پار کر جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے ما اخذا، کیا وہ حاصل کر رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایسے حالات آ جائیں گے، دنیا کی دوڑ دھوپ، مال کے پیچھے بھاگنا، بس دنیا دنیا دنیا، ایسے تصورات آ جائیں گے کہ انسان کو حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے گی اور انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں ذرا اس پہ غور کر کے دیکھیں، آج لوگ حلال و حرام کی تمیز سے مٹا چکے ہیں، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے آج بھی تقوی کی دولت سے نوازا ہے، جو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، آج بھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادیں مضبوط کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے حرام کھایا تو پھر ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی، حرام کھایا تو عبادات متاثر ہو جائیں گی، پھر حلال کی برکتوں سے محرومیاں ہوں گی، حرام کی نحوستیں چھا جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ جب برکتیں اٹھا لیتے ہیں پھر انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، عبادتوں کی لذتیں مٹ جاتی ہیں۔ ان کو اللہ آج بھی احساس عطا کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ احساس پیدا فرما دے۔ حضرات، جب ہم قرآن و سنت پہ غور کرتے ہیں تو حرام کمانے اور کھانے کے بہت سارے باطل طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمانے کے لیے حلال ذرائع ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، خرید و فروخت کو، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ سود اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سود کا خاتمہ کرتے ہوئے جاہلیت کے اس طور طریقے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج ہر قسم کے سود ختم ہیں اور میں اپنے خاندان کا سود، اپنے چچا عباس کا سود، جس چیز سے بھی لینا ہے سب چھوڑتا ہوں، آج کے بعد کوئی سود کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی کہ سود اتنی نحوست اور اللہ کی ناراضی والا عمل ہے کہ ایک آدمی
36 مرتبہ زنا کرے اس کی شدت اتنی نہیں ہے. درہم من الربا اشد من 36 زنیا. 36 مرتبہ زنا کرنا ہلکی بات ہے، لیکن اللہ کے نافرمانی میں سود کا 1 درہم اس سے بھی سنگین ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سنگینی اس کی بیان کی ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں سود کی بہت سی شکلیں پائی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ اسلام کا لیبل لگا کر سودی معاملات کو شریعت کی مہر لگا کر لوگوں کو سودی معاملات کے اندر دھکیلتے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، حالات ہیں، جس جانب بھی جائیں سود ہی سود ہے. اب ہم اپنی جان تو نہیں دے سکتے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. ہیلے بہانے حجتیں کر کے سود کو حلال کرنے کی صورتیں معاشرے کے اندر عام ہیں. تو سب سے پہلی ایک بنیاد حلال کمانے کی سود ہے. آئیے سود کو جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں کئی طرح کا سود. ایک تو سود جس کو ہم عام سود سمجھتے ہیں بینکوں کے نظام کا، کہ جناب بینکوں میں PLS کھاتے ہوتے ہیں، نفع و نقصان کے کھاتے، جہاں پہ انسان اپنے پیسے رکھ کے سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ حاصل ہوگا. کتنی عورتیں ہیں کہ جن کے پاس کچھ مال تھا انہوں نے بینکوں میں جمع کروا کے اپنے گھر کے خرچوں کے لیے وہاں سے آمدنی کا ذریعہ بنا رکھا ہے. یہ سود ہے. کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کل قرض جر منفعتا فہو ربا. ہر وہ ادھار جس کی بنیاد پر تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے فہو ربا، وہ سود ہے. اب آپ سوچ لیں، آپ نے پیسہ بینک میں رکھا، بینک آپ کا واپس کرنے کا پابند ہے. گویا آپ نے بینک کو ایک ادھار دیا. ہر ماہ میں یا ہر 6 ماہ کے بعد یا سالانہ آپ کو ملنے والا اس سے بینیفٹ، اس سے ملنے والا پرافٹ، وہ کس بنیاد پہ ہے؟ اس بنیاد پہ کہ آپ کے پیسے بینک استعمال کر رہا ہے، وہ آگے فیکٹریوں کو، وہ ملوں کو، وہ افراد کو، وہ دیہاتیوں کو، وہ مختلف انداز میں قرضے دے کر بڑا سود لے کر کچھ حصہ تمہیں بھی دے دیتا ہے، باقی اپنا پیٹ بھرتا ہے. یوں سود میں ملوث کتنے ہی لوگ ہیں کہ بینکاری کے نظام میں پھنسے ہوئے. کل قرض جر منفعتا فہو ربا. یہ اصول اپنے ذہن نشین کیجئے، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. اپنے ذہنوں میں اس کو بٹھائیں. ہر وہ ادھار جو نفع لے کے آئے وہ سود کی صورت میں ہے. یہ صحابی کی تعریف ہے، اللہ کے نبی سے سیکھا ہے، لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں. یہی بات صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھائی کہ ادھار پہ، قرض پہ جو بھی تمہیں فائدہ حاصل ہو وہ سود کی صورت اختیار کر جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بینک سے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، سلور کارڈ لیتے ہیں، گولڈ کارڈ لیتے ہیں، اور ان کارڈ کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ پیسے پے کرتے ہیں. ہوٹل میں گئے، کھانا کھایا، پھر ہم نے کارڈ کے ذریعے پے کیا. وہ کارڈ مجھے کس بنیاد پہ ملا؟ کہ میرا ایک اکاؤنٹ بینک میں کھلا ہوا ہے، اس کی بنیاد پہ کارڈ میرے ہاتھ میں آیا. اب مجھے 15% چھوٹ مل رہی ہے، 20% چھوٹ مل رہی ہے. جتنا میرا اہم کارڈ ہوگا بینک سے حاصل کیا ہوا، اسی کی نسبت سے مجھے اتنا بینیفٹ ملے گا. میں کھانا کھا کے پوری قیمت کیوں نہیں دے رہا؟ میں نے اپنی کٹوتی کیوں کروائی ہے؟ مجھے بینیفٹ کیوں ملا ہے؟ وہ دکاندار عام آدمی کو جو بالکل نقد پے کر رہا ہے اس کو تو وہ بینیفٹ نہیں دیتا جو پیسے جمع کروا رہا ہے. اور جو کارڈ کے ذریعے، جس کے پیسے بھی بینک نے بعد میں اس کو دینے ہیں، اس کو بینیفٹ مل رہا ہے. آخر کس بنیاد پہ؟ یہ مجھے بینیفٹ اس قرض کے عوض میں مل رہا ہے جو بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے، پیسے جمع ہیں. کل قرض جر منفعتا فہو ربا. محترم بھائیوں، جوانوں، ہم جو بینک کارڈز کے ذریعے کوئی بھی فائدہ حاصل کریں گے وہ ہمارے حق میں سود بن جائے گا.
ہم تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں مجھے اتنے چھوٹ مل گئی، اتنا نفع حاصل ہو گیا، اتنا میرے پیسے کم ہو گئے، میں تو کارڈ کے ذریعے ہی پے کروں گا، مجھے بینیفٹ ملیں گے۔ یہ بینیفٹ نہیں، آپ نحوست کا سامان خرید رہے ہیں، آپ اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں کہ سود جس کے خاتمے کے لیے پیغمبر کائنات نے واشکاف الفاظ میں اس کو قدموں تلے روند کے رکھ دیا تھا، آج ہم اس کو اپنے معاشرے میں اس کو پرموٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کا حصہ بنا رہے ہیں، اپنی زندگی میں سود لا کے اللہ کی بغاوت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی بھی بینک کارڈ کے ذریعے کسی قسم کا بھی ہم فائدہ حاصل کریں گے تو یہ سود کی صورت اختیار کر جائے گا، ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے۔ حضرات، ایک اور سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، آپ نے کوئی لیزنگ پہ گاڑی لینی ہے، آپ نے ادھار پہ گاڑی لینی ہے، بینک کے پاس گئے کہ مجھے گاڑی چاہیے، وہ کہتا کون سی گاڑی آپ چوز کرتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں، بینک آپ کو وقت دیتا ہے، گاڑی مہیا کرتا ہے، آپ پھر اس کی ماہانہ قسطیں جمع کروانا شروع کر دیتے ہیں، آغاز میں کچھ سیکورٹی اور کچھ پیسے آپ سے وصول کرتا ہے، 2 4 5 لاکھ جتنا آپ دیتے ہیں، پھر اگر آپ نے شروع میں پیسے زیادہ جمع کروائے، آپ کا نتیجے میں جب پوری قسطیں جمع ہوں گی سود کم ہوگا، شروع میں پیسے کم جمع کروائے قیمت اور بڑھ جائے گی، کیونکہ بینک نے انویسٹمنٹ کی، اس نے تمہیں ادھار دیا اور اس ادھار پہ بینک جو ہے وہ سود حاصل کر رہا ہے آپ سے۔ گاڑی تو 50 لاکھ کی تھی، آپ جہاں سے مرضی جس شو روم سے بھی خریدنا چاہیں، پتہ یہ گاڑی 50 لاکھ کی ملتی ہے، لیکن جب آپ نے بینک کے ساتھ معاہدہ کیا وہی گاڑی آپ کو 54 لاکھ کی، 55 لاکھ کی، 56 لاکھ کی، پھر آپ کو زیادہ جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ وہ بینک اسی ادھار کی بنیاد پہ، لیز کی بنیاد پہ، جس بنیاد پہ اس نے آپ کے ساتھ لیز کی ہے اور ادھار دیا آپ کو، اس ادھار سے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، سود لینے والا بھی سود دینے والا بھی دونوں اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑی سہولت آ گئی، گاڑی میرے پاس آ گئی، پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دینے، کوئی بات نہیں، زائد نہیں، زائد کچھ چلے جائیں گے نا، لیکن کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کر کے ہم نے کتنی برکات کو اپنے سے خود ہی دور کر دیا ہے۔ حضرات، پھر اسی طرح بہت سارے لوگ بیرون ملک اسٹڈی ویزا لینا چاہتے ہیں، کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، ویزے کے لیے آپ کو بینک کے اندر ایک اماؤنٹ رکھنا پڑتی ہے، 70 لاکھ 80 لاکھ جیسا کوئی معاملہ ہو اس کے مطابق۔ اب آپ کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، بینک کے پاس جاتے ہیں، بینک کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کی ٹرانزیکشن کر لیتا ہوں، آپ کے پیسے جمع کر لیتا ہوں، لیکن اتنا سود دینا پڑے گا آپ کو۔ لوگ کتنے ایسے ہیں کہ اپنے ایک معمولی سے فائدے کے لیے بینک کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم کھاتا بناؤ، ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، کس بنیاد پہ؟ کہ تمہارے ادھار کی مہر ثبت کر کے اس نے تمہیں ایک چیز دے دی کہ میرے پاس اتنے تمہارے پیسے جمع ہیں، رسید دے دی، اور اس بنیاد پہ آپ بینک کو جو پیسے دے رہے ہیں اس ادھار کی بنیاد پہ ہیں۔ یہ سلسلے آج ہمارے معاشرے میں جاری۔ حضرات، بینکاری کے سلسلے میں ایک اور اہم بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو عام بینکوں کی بات ہے، کچھ عرصے سے اسلامی بینکاری کا سلسلہ بہت عروج پہ ہے۔ ہر بینک نے ایک کاؤنٹر لگا دیا ہے کہ جناب یہ اسلامی بینکاری کا کاؤنٹر ہے، باقی سارا ہم غیر اسلامی کر رہے ہیں۔ اب پیسے تو ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں، مالک بھی ایک ہے، کون سا سرکل ہے کہ جہاں آپ کا اسلامی اور غیر اسلامی کی تقسیم سے پیسے الگ الگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی تقسیمات نہیں ہوتی؟ تو یہ صرف لوگوں کے سامنے ایک دھوکہ دہی ہے جو آج اسلامی لیبل لگا کر اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کی گئی، اور جو نام
انگلش میں اردو میں استعمال ہوتے تھے ان کو عربی کا نام دے کر کہا یہ اجارہ ہے، یہ تکافل ہے، یہ سکوک ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ان کو عربی نام دے کر کچھ تھوڑی سی اس کی حیتیں اور شکلیں تبدیل کر کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. آج اب ساری اسلامی بینکاروں کی سلسلے دیکھ لیں، مزاربہ ہو، مشارکہ ہو، اس کے لیے آپ سکوک کی بات لے لیں، تکافل ہو، اجارہ ہو، کوئی بھی شکل ہے آپ کو سود سے پاک نظر نہیں آئے گی. اجارہ مزدوری کو کہتے ہیں، کرائے کو کہتے ہیں. جب ایک آدمی اسلامی بینکاری کے پاس گاڑی لینے کے لیے اسلامی بینک کے پاس جاتا ہے تو کیا نظریہ سوچ ہوتا ہے کہ میں کرایہ دار کی حیثیت سے جا رہا ہوں یا میں مالک بننے کے لیے جا رہا ہوں. بتاتا تو ہر ایک کو یہ کہ میں نے اپنی گاڑی لی ہے. بینک کہتا نہیں تو کرایہ دار ہے، یہ کہتا نہیں میں مالک ہوں. فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ یہ مالک ہے یہ کرایہ دار ہے. صرف نام بدلنے سے سود ختم نہیں ہوتا. پھر کرائے کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ جو کرائے پر چیز دی جاتی ہے اس کی مینٹین رکھنا اور اس کو قابل استعمال بنانا. اگر کوئی بڑی خرابی آ جائے تو وہ مالک کے ذمہ ہوتی ہے، جبکہ بینک کسی صورت بھی اجارہ میں اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. آپ 6 سال کرایہ دیتے رہے تو بعد میں گاڑی آپ کو کیوں مل جاتی؟ کس بنیاد پہ دے دیتا ہے بینک آپ کو؟ مجھے کیوں نہیں دیتا، ان کو کیوں نہیں دیتا، اس کو کیوں نہیں دیتا؟ پھر کرایہ جو وصول کرتا ہے ہر ماہ میں قسطیں، وہ بھاری رقم وصول کرتا ہے جس کا عام ماحول کے مطابق کرایہ نہیں ہوتا. تو یہ سارے ہیلا سازیوں کے ساتھ اجارہ کا نام رکھ کے اسلامی بینکاری کا نام لے کر وہی سلسلے سود کے جاری ہیں جس کو ہم عام انشورنس کہتے ہیں. انشورنس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں، جناب 20 لاکھ مجھے چاہیے کہ میری زندگی کا آپ میری ذات کی انشورنس کر دیں، میری دکان کی انشورنس کر دیں، میں ہوائی سفر کرنا چاہتا ہوں میری ٹکٹ کی انشورنس کر دیں، میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں میرے کاروبار کی انشورنس کر دیں، میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے اس کی انشورنس کر دیں، میرے بچے ہیں ان کی انشورنس کر دیں. انشورنس کا معنی کیا ہے؟ ہمدردی کے جذبات سے جناب آپ کے ساتھ معاونت ہوگی، لیکن کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ کہ میں ہر ماہ جو قسطیں جمع کروا رہا ہوں وہاں پر انسان جوئے اور سود کی مد میں کھڑا ہوتا ہے. کیا بنیاد ہے؟ کہ جناب اگر نقصان میرا پہلے ہو گیا، اس معاہدے کا جو 10 سال کا ایک معاہدہ تھا، 5 سال کا معاہدہ تھا، 20 سال کا معاہدہ تھا، جو بھی طے، اگر مجھے دوسرے دن ہی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو جتنی اماؤنٹ میں نے طے کی تھی 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ وہ ساری کی ساری مجھے مل جانی ہے. میں نے 10,000 جمع کروایا ہو تب بھی 10 لاکھ مل جانا ہے، میں نے 9 لاکھ جمع کروایا ہو تب بھی 10 لاکھ مل جانا ہے. اب انسان ایک چوہے پہ کھڑا ہے کہ پتہ نہیں مجھے بڑا بینیفٹ ملنا ہے یا تھوڑا ملنا ہے یا کیا ملنا ہے. یہ غیر یقینی کیفیت کو جوا کہا جاتا ہے. اور پھر جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ اس بنیاد پہ مل رہا ہے کہ جو میں پیسے جمع کروا رہا ہوں اس بنیاد پہ میں نے اگر پیسے 50,000 جمع کروائے مجھے 10 لاکھ کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ میں کیسے اس کا مستحق ہوں؟ اور پھر اگر میں نے 20 لاکھ کا 20 لاکھ جمع کروا دیا اور مجھے ملتا 25 لاکھ ہے، 5 لاکھ اوپر کس بنیاد پہ؟ یہ ساری چیزیں جس طرح عام انشورنس غلط ہے، اسلامی بینکاری نے اس کا نام تکافل رکھ دیا. تکافل کا معنی تو ذمہ داری تھی، کفالت تھی. کفالت بہت خوبصورت لفظ تھا. کفالت امراء کا حق ہے کہ وہ غریبوں کی کفالت کریں، لیکن یہاں پر بینک جس بنیاد پہ کفالت کرتا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ پیسے جمع کروا رہے ہیں. اسلامی بینکاری نے 2 سلسلے شروع کر دیے. کہا یہ جنرل تکافل ہے، یہ فیملی تکافل ہے. اب آپ جو پیسے جمع کروائیں گے ہم 2 حصے کر دیں گے، ایک وقف کر دیں گے، ایک آپ کا کاروبار میں لگا دیں گے. نتیجے میں جو عام بینک کرتا تھا، عام کمپنی کرتی تھی، اسٹیٹ لائف کرتی تھی، انشورنس کمپنیاں کرتی تھیں، اسلامی بینکاری کے نتیجے بھی آپ جا کر چیک کر لیں. اسی طرح آپ کو بینیفٹ بھی ملے گا، جوئے کی صورت بھی ملے گی، سود کی صورت بھی ملے گی. تو آج دنیا میں کوئی ایسی بینکاری نہیں ہے، اسلامی ہو یا غیر اسلامی، سود سے پاک کوئی سلسلہ نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں بزرگوں،
خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیں لیکن سود کے اندر ملوث نہ ہو. آپ کو بچوں کی فکر ہے اللہ سے مانگیں، یہ دنیا کے سلسلے سود میں ملوث نہ ہو. کاروبار تجارت رزق اللہ نے طے کر دیے ہیں، سود سے برکتیں اٹھتی ہیں. ہم نے مارکیٹوں میں کروڑوں میں کھیلنے والوں کو لوگوں کی دکانوں پہ مزدوریاں کرتے دیکھا ہے اور روتے دیکھا ہے. سود نے نسلوں کی نسلیں اور کاروبار کے کاروبار تباہ کر کے رکھ دیے ہیں. ایک نہیں 20 مثالیں ان نگاہوں کے ساتھ دیکھیں اور لوگوں کے واقعات سنے ہیں کہ آج لوگ سود کی وجہ سے کتنے برباد ہو کے رکھے. حضرات، ہمارے ہاں گروی کا سلسلہ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک شرعی گروی ہے فریحان مقبوضہ. اللہ نے سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ کیا کہ آپ کے پاس میں کچھ چیز لینے کے لیے آیا، میرے پاس وقتی کوئی پیسے نہیں تھے، میں نے ضمانت میں اپنی کوئی چیز آپ کے پاس رکھوا دی، میں پیسے دوں گا تو اپنی چیز لے جاؤں گا. یہ گروی شریعت میں درست ہے. لیکن ہمارے ہاں گروی کیا ہوتی ہے؟ میرے پاس 10 لاکھ رہے، مکان تو میں لے نہیں سکتا، ہر مہینے کرایہ دینا مشکل ہے، میں 10 لاکھ میں مکان گروی پہ لیتا ہوں اور 10 لاکھ آدمی کو قرض دے دیتا ہوں اور میں اس کا کرایہ نہیں دیتا. بھئی کرایہ کیوں نہیں دو گے تم؟ 10 لاکھ دیا ہوا ہے. اچھا ہم کرایہ طے کر لیتے ہیں تاکہ سود نہ ہو. بھئی کرایہ کیا طے کرو گے؟ چلو 2000 کرایہ طے کر لو. مکان کا کرایہ 20,000 بنتا ہے، تم 2000 کیوں دے رہے ہو؟ مجھے 2000 میں کیوں نہیں ملتا؟ وہ آپ کو کیوں نہیں ملتا؟ اس کو کیوں نہیں ملتا؟ آخر جس نے 10 لاکھ دیا اسی کو مل رہا ہے. تو وہ جو 18,000 کرایہ نہیں دے رہا یا اس سے کم و بیش کرایہ کم کروا رہا ہے، وہ اس ادھار کی بنیاد پہ ہے، قرض کی بنیاد پہ ہے جو اس مالک مکان کو اس نے دے رکھا ہے. کل قرض جر منفعتا فہو ربا. یہ فائدہ بھی وہ مکان کا کرایہ کم کروانے پر جو فائدہ حاصل کر رہا ہے وہ اس قرض کے عوض میں ہے. قرض کی بنیاد پہ جو فائدہ بھی حاصل ہوگا وہ سود کہلائے گا. صحیح بخاری میں عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو اپنے ساتھی کو وصیت کرتے ہیں کہ تم ایسی سرزمین شام میں جاؤ گے جہاں پہ کثرت سے سود پایا جاتا ہے، اور اگر تم کسی کو کوئی ادھار دو اور تمہارے ادھار کے نتیجے میں کوئی آدمی چارے کا ایک گٹھا دے دے، چارے کا گٹھا کیا حیثیت رکھتا ہے چارے کا گٹھا؟ یا تمہیں کوئی بھوسا دے دے، توڑی دے دے، توڑی کا ایک گٹھا دے دے، کا یہ بھی سود شمار ہوگا. جو تم نے اس سے معمولی فائدہ بھی لیا ہے یہ بھی سود کی شکل اختیار کر جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلقہ شرح سنہ اور دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. ان سے کسی آدمی نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے، مچھلی فروش ہے، مچھلی بیچتا ہے، اور میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ تحفے کے طور پر میرے گھر میں مچھلی بیچ دیتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری بات سن، آج تک جتنی مچھلی اس نے تمہیں بھیجی ہے اس کا حساب کر کے اپنے قرض سے کٹوتی کروا لے، وگرنہ تیرے قرض کی بنیاد پہ جو تجھے تحفہ بھی ملا ہے یہ تحفہ بھی سود شمار ہو جائے گا، کیونکہ تو نے اس ادھار کی وجہ سے اس تحفے کا فائدہ حاصل کیا ہے. صحابہ اتنے حساس تھے کہ قرض کی بنیاد پہ ملنے والا کوئی بھی فائدہ سود کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو گروی کے سلسلے اسی سود کے اندر شامل ہوتے ہیں، وہ فائدے ادھار کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. حضرات، ہم ان سارے سلسلوں سے بچنا ہے. حرام کمانے کا ایک سلسلہ ظلم کا سلسلہ ہے. ظلم اللہ کو بالکل برداشت نہیں ہے. آج کتنے بھائی ہیں وراثت میں بہنوں کے حقوق ضبط کر کے چلے گئے. کتنے بڑے بھائی ہوتے ہیں باپ نے کاروبار میں ساتھ ملایا، دوسرے بھائی چھوٹے تھے، اچانک باپ چلا گیا، بڑے بھائی نے سارا کاروبار سمیٹ لیا. بہنوں کا حق تھا، ماں کا حق تھا، چھوٹے بھائیوں کا حق تھا، کاروبار سارا باپ کا تھا، لیکن سب کا مال ہڑپ کر کے کہنے لگا نہیں میں دکان پہ بیٹھتا ہوں، میں ہی کاروبار کروں گا. تجھے کس نے حق دیا ہے
کہ تو باپ کی ساری وراثت پہ قابض ہو جائے، یہ کھانے اور کمانے کے حرام سرائے میں آئے گا۔ پھر کتنے بھائی ہیں، باپ آج فوت ہوا ہے، مکان میں رہ رہا ہے، بہنیں بھی، دوسرے بھائی بھی محروم، اکیلا فائدے اٹھا رہا ہے اس مکان سے، وہ مانگتے ہیں یہ دیتا نہیں، ناراض ہوتا ہے، لڑتا ہے۔ بھئی وہ حق مانگ رہے ہیں، تم حق دبا کے بیٹھے ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اس کے بعد نہ تم ان کو کرایہ دیتے ہو، نہ رہنے کے لیے معاوضہ دیتے ہو، اور اکیلے اس پہ قبضہ جما کے بیٹھے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ یہ جو آدمی اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، یہ اس کے لیے فائدہ حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ یہ اور بہنوں کے معاملات میں ان کے حقوق کو غصب کر جانا، یا پھر اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا۔ مکان تو 2 کروڑ کا ہے، قیمت یہ 1.5 کروڑ لگاتا ہے، تم نے 50 کروڑ کس بنیاد پہ چھڑوائے ہیں، اور کیوں نہیں حق دے رہے؟ یہ جو تم حاصل کرو گے اس طرح کا مال تمہارے حق میں دنیا کے لحاظ سے بھی اچھا نہیں ہے، آخرت میں بھی اللہ کو حساب دینا ہے۔ کسی کا بھی کسی طرح بھی وراثتی حق ہو، یا آپ نے کسی کا ظلم کے ذریعے مال حاصل کیا، یہ حرام کی صورت اختیار کر جائے گا۔ آج لوگ غرر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغرر، ابو داود کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے سے منع کیا ہے۔ پتا ہوتا ہے کہ اس مال کے اندر یہ خرابیاں ہیں، پھر دھوکے سے مال نکال دیا۔ وہ سیل مین اپنی بڑی کاریگری سمجھتا ہے کہ میں نے دھوکہ دے دیا ہے، وہ خائن اپنی بڑی ہوشیاری سمجھتا ہے جو خیانت کر جاتا ہے۔ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، اس سے مال کی حلت ختم ہو کے حرمت میں چلی جاتی ہے۔ حضرات، تجارت میں جو بھی صورتیں شریعت نے ممنوع قرار دے دی ہیں وہ کمائی کے باطل طریقوں میں آ جاتی ہے۔ آج کل آن لائن مارکیٹنگ، ملٹی میڈیا مارکیٹنگ کے سلسلے بہت عام ہیں۔ آج تجارت کا بہت بڑا حصہ بس گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ گوگل کی دنیا میں اور رابطے کے ساتھ آن لائن خرید و فروخت کے سلسلے ہیں، اور آدمی رات ہی رات میں امیر ہونا چاہتا ہے، چیز اس کے پاس نہیں، معلوم یہ کرواتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے پاس چیز موجود ہے، بڑا سٹاک شو کرتا ہے، چیز اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اور جو چیز موجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس موجود نہیں ہے اس کو آگے فروخت نہ کر، اور جس چیز کا تم مالک نہیں ہے وہ چیز آگے نہ بیچ۔ اللہ کے پیغمبر نے منع کیا۔ پھر چیز کا اگر تم نے سودا بھی کر لیا ہے، کتنے لوگ ہیں چائنا سے مال لیا، یورپ سے مال لیا، ابھی چیز آپ کے قبضے میں نہیں آتی، راستے میں 10 مرتبہ چیزیں فروخت ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے کپڑے، دیگر چیزیں جب بیرون ملک پہ آتی ہیں، کھڑے کھڑے کنٹینر 4 مالکوں کے ہاتھ آگے فروخت ہوتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، جب ہم کوئی چیز فروخت کرتے یا کوئی لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ڈیوٹیاں لگاتے، وہ منڈیوں میں بازاروں میں پہنچ کر اس بات کی تاکید کرتے کہ جب تک تم اس چیز کو لینے کے بعد اپنی جگہ پہ اپنی ملکیت میں منتقل نہ کر لو، اس وقت تک تمہیں آگے بیچنے کا حق نہیں ہے۔ یہاں پر چیز قبضے میں آتی نہیں، پہلے فروخت کر دی۔ ہم نے اسلام کے تجارت کے اصولوں کو روند کر ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا تو یہ کمائی کرنے کے باطل طریقوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی چیز جو آپ کے ابھی قبضے میں نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ چیز مت فروخت کریں۔ کتنی ہی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں آج ان کی جگہ کا وجود نہیں ہوتا۔ میں نے یہ 10 ایکڑ 20 ایکڑ 50 ایکڑ جگہ تو خریدی، لیکن جب میں نے اس کا نقشہ بنایا، پلاٹنگ کی، تو میں نے 100 ایکڑ کا بنا دیا اس امید پر کہ وہ بعد میں نے خرید لینی ہے۔ بے ابھی تم چیز کے مالک نہیں ہو تو کس لیے چیزیں بیچ رہے ہو؟ جو چیز ابھی خریدی بھی نہیں ہے اس کے نقشے بنا کے پلاٹ بھی تم فروخت کر دیتے ہو،
آج کتنے لوگ ہاؤسنگ سکیموں میں اس طرح کے پلاٹ بیچ کر جو چیز ملکیت میں نہیں ہے حرام طریقے سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں۔ حضرات، خیانت، رشوتیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر باطل کمانے کے بہت بڑے ذریعے ہیں۔ ایک آدمی کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے بھی کوئی کام کروانے کے لیے آتا ہے تو اس کے 10 چکر لگواتا ہے، اس کی مٹھی گرم کر دیں فوراً کام ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ آپ کا چائے پانی ہے، یہ مٹھائی ہے آپ کی، بھی کون سی چائے پانی، کون سی مٹھائی؟ رشوت کس کو کہتے ہیں؟ تمہارا کام ہے، اگر وہ آدمی آپ کو مجبور کر رہا ہے پھر عام مجرم نہیں، وہ راشی ہے، رشوت لینے والا، راشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی جہنم کی آگ کے اندر چلے جائیں گے۔ اتنی شدید وعیدیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، بس کیا ہے کہ میرا وقت بچ جائے، میرے چکر بچ جائیں، میں غلط طریقے سے اپنا کام جلدی کروا لوں، لائن میں نہیں لگوں گا، میں لمبا کام نہیں کر سکتا، لہذا میں رشوت کے ذریعے اپنے کام کروا لوں۔ محترم بھائیو، احساس کریں کسی بھی مقام پر حق میرا نہ ہو، میں حق حاصل کرنے کی کوشش کروں اور میں کسی کا حق پیچھے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں صرف اس مال کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، تو میں نے اس کو باطل طریقے سے کھلا بھی دیا ہے، میں اس باطل کا حصہ بھی بن گیا۔ رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی اپنے کمائی کے باطل طریقوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ آج کتنے نوکریاں کرنے والے ہیں، ملازمتیں کرنے والے ہیں، ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن مہینہ جاتے ہی نہیں، بس جو سپروائزر ہے اس کو پیسے دیے، حاضری لگی، کام میں چوری کی، بس حاضریاں لگتی رہیں، کام کیے نا، ذمہ داری ٹیچر کی پڑھانا تھی، پڑھایا نا، اور اپنی مال لیتا رہا۔ اس شخص نے حق ادا نہیں کیا جو اس کی ذمہ داری تھی، ڈیوٹی تھی، یہ عہد تھا، ایک وفا تھی۔ جب کوئی آدمی اپنی ذمہ داریوں میں خیانت کرتا ہے تو خیانت کے ذریعے حاصل ہونے والے مال بھی باطل مال ہو جاتے ہیں۔ پھر نوکریاں کرنے والوں کے کٹوتیاں ہوتی ہیں فنڈز کی صورت میں، پھر چیپی فنڈ ملتے ہیں جس کو گورنمنٹ پرافٹ فنڈ کہا جاتا ہے۔ وہ کس بنیاد پہ ہے؟ پیسے تو میرے 1 لاکھ جمع ہوا، جب ملتا ہے مجھے تو 1.5 لاکھ ملتا ہے، 1.25 لاکھ ملتا ہے، زائد کیوں ملا؟ جی گورنمنٹ آپ کا کام کاج پہ لگا رہی، کس کام کاج میں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ باطل طریقے ہیں۔ مارکیٹوں میں شیئرز کا کام بڑا عام ہے لیکن کتنے فیوچر سیل ہوتے ہیں، کتنے شارٹ سیلز ہوتے ہیں، کتنے سکوک اور اس کے حصے داریاں جن کا وجود ابھی آیا نہیں ہوتا، اور کمپنیاں بعض اوقات ابھی وجود میں نہیں آتی، شیئرز مارکیٹ میں بک رہے ہوتے ہیں، جو چیز ابھی عدم میں ہے اور اس کا وجود شو کرنا، یہ سارے باطل طریقے آج اسٹاک مارکیٹوں میں جس کی بنیاد پہ ہم اپنی معیشت کے فیصلے طے کرتے ہیں کہ ہماری معیشت مستحکم ہے یا کمزور ہے، ساری کی ساری بنیاد ہماری حکومتیں اسٹاک مارکیٹوں کی بنیاد پہ کرتی ہیں، اور مارکیٹوں میں بکنے والے، فروخت ہونے والے شیئرز کی کتنی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بدلے کا نام دے کر، فیوچر سیل کا نام دے کے، شارٹ سیل کا نام دے کر فروخت کیے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی حیثیت شرعی لحاظ سے باطل ہوتی ہے۔ یہ باطل طریقے سے لوگ کما رہے ہیں۔ آج لوگوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، اپنے میڈیا کا سلسلہ ہے، تصویر سازیوں کے ذریعے کمائیاں کی جاتی ہیں۔ یہ تصویر جس کی حرمت ہے، حرام طریقے سے، حرام ذرائع استعمال کر کے جو کچھ بھی کمایا جائے گا محترم بھائیو وہ حلال نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، صحیح بخاری میں تذکرہ ہے، کہنے لگا میں تصویر سازی کرتا ہوں، کیا میری کمائی حلال کی ہے؟ کہا نہیں، تیری کمائی حلال کی نہیں، چھوڑ دے اس کام کو۔ کہنے لگا اس کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں۔ کہا درختوں کی تصویریں بنا لیا کر، لیکن تجھے انسانوں کی تصویریں بنانے کی اجازت نہیں ہے۔
تو جو لوگ انسانوں کی تصویریں بنا کر اور ایسی دکانیں چمکا کر کمائی کر کے اپنی اولادوں کو کھلاتے ہیں، خود بھی حرام کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں۔ پھر آج میڈیا کے اس دور میں لوگوں نے دینی چینل بنا رکھے ہیں، دینی چینل، وہاں پر بھی تو تصویریں آتی ہیں، پھر کتنی ایسی ایڈز لکھوائی جاتی ہیں جس کی بنیاد پر ماہانہ اس کو پیسے ملتے ہیں۔ اس ایڈ میں موسیقیاں ایڈ ہوتی ہیں، تصویریں ایڈ ہوتی ہیں، فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، اور یوٹیوب کے مالک اپنی مرضی سے وہاں پر وہ ایڈز لگا کے پیسے حاصل کرتے ہیں۔ اس کا اختیار جب ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے جب غلط طریقے سے اس کا استعمال ہوگا تو اس کی کمائی بھی حلال نہیں رہے گی۔ اس کو ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کتنے دیندار لوگ اس طریقے سے کمائیاں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو بہت کما رہے ہیں، یہ ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ حضرات، کسی بھی حرام چیز کو فروخت کر کے کمانا، یہ بھی ہماری کمائی کا حرام ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الخمر سے منع کیا، شراب سے منع کیا، نشاور چیز کی خرید و فروخت سے منع کیا۔ آج کتنے نشاور کیمیکلز ہیں جن کو ڈائریکٹ بطور نشہ استعمال کیا جاتا ہے، لوگ بیچ رہے ہیں۔ تمباکو نشاور ہوتا ہے، لوگ اپنی دکانوں پہ بیچ رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح جو بھی چیز حرام ہے، جس کی کمائیاں حرام کر دی گئیں، وہ ممنوع ہے۔ کتنے گھروں میں شوق کے لیے بلیاں جا کر خریدی جاتی ہیں اور لوگ بلیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، اور کتے کی تو ہم بات نہیں کرتے، دیندار لوگ کتے تو نہیں خریدنے جائیں گے، لیکن بلیاں خریدی جاتی ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن السنور، اللہ کے پیغمبر نے بلے کی کمائی سے بھی منع کر رکھا ہے۔ تو یہ بھی سلسلے پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی تو وہ بات میری اور آپ کے پیغمبر نے کہی تھی، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ امن الحلال ام من الحرام، وقت ایسا آ جائے گا لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی، اسی طرح کھاتے چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں کام کاج کے نام پہ فکس پیسے دیتے ہیں، جناب میں نے آپ تو کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں، مجھے ماہانہ فکس پیسے مل رہے ہیں، کس بنیاد پہ؟ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا تم اس طرح کرو، میں تمہیں مال دیتا ہوں، تم جا کے سامان لے کے آؤ اور فی سوٹ مجھے 50 روپے دیتے چلے جانا۔ بھائی تم نے فکس کر لیا کہ ہر سوٹ پہ مجھے 50 ملنے ہیں، نقصان کا اندیشہ جہاں تم نے ختم کر دیا۔ تجارتیں تو نفع اور نقصان دونوں کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ جب تم نے نفع کا سلسلہ بس ایک چیز طے کر لی تو یہ سلسلہ تمہارا درست نہیں ہوگا۔ آج اس طرح کی مضاربتیں جو آپس میں کاروبار کے معاہدے ہیں، یہ بھی غلط ذرائع بن جاتے ہیں۔ حضرات، کتنے لوگ ایسے ہیں بیٹھے بیٹھے کسی کی چیز اٹھا لی، پرواہ نہیں کی، اجازت کے بغیر ہی چلے گئے۔ کسی ریڑھی پہ گئے، مالک کی اجازت کے بغیر چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لی، پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا حق بھی تھا کہ نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ حق کسی اور کا ہوتا ہے اور حق یہ خود اس کا ضبط کر کے کھا جاتا ہے، ظلم کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے۔ جس طرح سے بھی حرام کمائی کوئی بھی کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں رہے گی، اس کی وجہ سے عبادتیں متاثر ہوں گی، انسان کے معاملات متاثر ہوں گے۔ حضرات، بہت سارے لوگ سونے کو ادھار دیتے اور لیتے ہیں۔ سونے کو بھی میرا اتنا سونا تم ابھی بک کر لو، ابھی سونا بک ہو گیا، بیٹھے بیٹھے اچھا میرا ابھی اتنا سونا فروخت کر دو۔ بس سامنے اپنا اکاؤنٹ کھلا ہے، یہاں سے فون پہ سونا خریدتا بھی ہے، فون پہ بیچ بھی دیتا ہے، نہ قبض ہے نہ کچھ ہے، اور پھر ادھار ہی سلسلے، پیسے دیے نہیں ابھی اس نے، اور ابھی اسی نے فروخت بھی کر کے بس اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا لیے۔ آج اس طرح کے بہت سارے سلسلے سونے کے متعلقہ، خصوصاً سونا، چاندی، گندم، کھجور، منقع، یہ 6 قسم کی چیزیں جن کے اندر برابری ہے اور نقد و نقد ہے، ادھار نہیں ہے، اگر ان کی ادھار خرید و فروخت ہوگی تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں حرام ذرائع میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں ان سے بھی اجتناب کرنا ہے۔
پھر ہمیں ہر قسم کے جو شریعت کی ممنوعات ہیں کھانے پینے کی ان سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، حلال اللہ کی بارگاہ میں حلال ہے، حرام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ وبینہما امور مشتبہات، شبے والی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ ان شبے والی چیزوں میں ایک قسطوں کا کاروبار ہے، جس پر میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف بڑھتا ہوں اور 2-3 حدیثیں آپ کی نظر کر کے بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ محترم بھائیوں، آج گھر گھر میں قسطوں کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے۔ بہت سارے علماء قسطوں کے کاروبار کے جواز کے فتوے دے رہے ہیں اور بہت سارے علماء قسطوں کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ اب کتنا بڑا فرق ہے، ایک ہی جگہ پہ کتاب و سنت کو ہی اپنا معیار سمجھنے والے کچھ علماء قسطوں کو حلال کہہ رہے ہیں، کچھ علماء قسطوں کو حرام کہہ رہے ہیں۔ ہم کہاں جائیں؟ ایک عامی آدمی کیا کرے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فتویٰ ہمارے حق میں کہاں سے ملے گا، ہم اپنے حق کا فتویٰ لے کے اپنا کام سیدھا کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا رویہ درست نہیں۔ میں تو علی وجہ البصیرہ کتاب و سنت کے دلائل کو خوب سمجھتے ہوئے میں اس بات کو علی وجہ البصیرہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو قسطوں کا کاروبار چل رہا ہے، جس میں ادھار اور نقد کی قیمتوں میں فرق کر کے ہیلے کے ساتھ قسطوں پر اضافی پیسے ادھار کی بنیاد پہ حاصل کیے جاتے ہیں، یہ سود کی شکلیں ہیں۔ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قسطیں تھی، اس کا انداز کیا ہے؟ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غلامی میں اپنے مالکوں سے مکاتبت کی کہ میری 9 اوقیہ قیمت ہوگی، 9 اوقیہ چاندی، اور 9 سالوں میں ادا کرنی ہے، 9 سالوں میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے معاونت لینے کے لیے آئیں، آپ نے کہا میں یک مشت تیری ساری قیمت ادا کرتی ہوں، لیکن آزادی کی نسبت میری طرف سے ہوگی۔ تو انہوں نے بالآخر خلاصہ حدیث کے یک مشت ادا کی۔ جو آج قیمت ادا ہو رہی ہے 9 سال کی قسطوں میں بھی وہی قیمت ہے۔ ادھار اور نقد کی قیمتوں میں قسطوں میں اس وقت فرق نہیں ہوتا تھا، یہ رسول اللہ کا دور تھا۔ ہمارے ہاں جو فرق آ گئے یہ درست نہیں، لیکن خیر ہم علماء کی رائے کا احترام کرتے ہیں، جو جواز کہتے ہیں ان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا ما به بأس۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس وقت تک متقین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا حتیٰ کہ ان چیزوں کو جو شبہ والی ہیں، جن میں کوئی حرج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کو بھی اس لیے نہ چھوڑ دے کہیں اس کے اندر حرج ہی نہ ہو، جہاں پہ شک اور شبہ پیدا ہو جائے پھر اس شبہ کی چیز کو چھوڑ دینا۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہی تقویٰ ہے اور ہم سے یہی مطلوب ہے کہ اپنے کھانے پینے میں، اپنے کاروبار تجارتوں میں، اپنے کمائیوں میں، ہر چیز میں تقوی کی صورت اختیار کر کے ہر قسم کے شبہات اور ہر قسم کے حرام سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ وہ دعائیں پڑھیں کہ اللہ ہمیں حرام سے بچا کے حلال عطا فرما اور اپنے سوا ہر ایک سے بے پرواہ کر دے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جب پیغمبر بھی رزق طیب کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں بھی ہر صبح آغاز دن میں اللہ سے طیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں طیب حلال رزق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔